ماہ ذوالحجہ کا مہینہ ہم گزارنے کی کوشش کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ماہ ذوالحجہ کے پہلے دہے کی بڑی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو معلوم ہوتا ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، یعنی یہ 10 دنوں کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے محبوب عمل اگر ہے تو ماہ ذوالحجہ کے پہلے دہے کے دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل ہے. یہاں تک کہ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا جو آخری دہا ہے، جس دہے کو ہم تاخرات وغیرہ مناتے ہیں اور آخری دہے میں ہم مساجد میں اعتکاف وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سال بھر کے سارے عمل سے زیادہ فضیلت ماہ ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دنوں میں اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر بزرگان دین کہتے ہیں کہ دنوں میں سب سے افضل دن ماہ ذوالحجہ کے 10 دن ہے اور راتوں میں سب سے افضل رات رمضان المبارک کے آخری دہے کے راتیں ہیں جن میں ہم تاخراتیں مناتے ہیں. مختصر فضیلت تو بہت زیادہ ہے محترم بزرگوں. ذوالحجہ کے 9 دن بھی روزے رکھنے کا حکم ہے. نوافل روزے ہیں، یہ روزے رکھنے کے بہت سارے ثواب قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہم کو معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی ہم سبوں کو توفیق عنایت فرمائے. اسی میں ایک روزہ یوم عرفہ کا روزہ آتا ہے جس کی خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم بھی دیے اور خود بھی عمل کیے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جو عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ آنے والے 1 سال کے گناہ بھی اللہ اس کا معاف کرتا ہے. ہم محرم کے 9ویں تاریخ کو جو روزہ رکھتے ہیں، محرم کا جو روزہ 10ویں تاریخ کو جو روزہ رکھتے ہیں، یہ روزے کے بارے میں حدیث طیبہ میں ہے کہ پچھلے 1 سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مگر یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، یہ روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. اور یہ کون سے دن میں ہم رکھ رہے ہیں؟ اسلامی سال کے اختتام، اسلامی سال کا اختتام ماہ ذوالحجہ سے ہو رہا ہے. تو سوچیے اللہ تعالیٰ کتنے بہترین آفر ہم کو عطا فرما رہا ہے کہ تمہارے جو کچھ بھی گناہ یہ سال ہو چکے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. محترم بزرگوں، ماہ ذوالحجہ میں سب سے بہترین عمل اگر ہے تو وہ حج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، اسی لیے اس کو ماہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے. ذوالحجہ کا مہینہ کہتے ہیں یعنی حج والا مہینہ کہتے ہیں. یہ مہینے میں حاجیاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں. یہ 10 دن بلکہ ایام التشریق کے دن بھی حاجی لوگ حج کے اعمال میں مصروف رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم جیسے غریبوں کو جو استطاعت نہ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان کے مشابہ ہوتے ہوئے، ان کے نقل کرتے ہوئے اللہ ہم کو بھی یہ 10 دن کی فضیلت عطا کیا ہے تاکہ ہم بھی اپنے گھروں میں رہ کر، اپنے ملکوں میں رہ کر، اپنے بستیوں میں رہ کر یہ عبادتیں کر سکے. تاکہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے حاجیوں کو نواز رہا ہے، حاجیوں کی مغفرت کر رہا ہے، عرفات کے دن میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر حاجی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں جتنے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں یہ سب لوگوں کے توبہ اور استغفار کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ناز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ آج جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ سب کے گناہوں کو میں معاف کر دیا. تو محترم بزرگوں، ہم تو عرفات تک جانے کا ہم کو موقع نہیں ملا، ہم کو حج کرنے کا موقع نہیں ملا،
مگر اللہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے ملک میں، اپنے بستی میں، اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ یہ سارے فضیلتیں ہم کو عطا کر رہا ہے، تو اس سے ہم استفادہ کرنے کی کوشش کریں، غافل نہ بنے۔ اگر اس میں بھی ہم غفلت کرتے ہوئے دنیا کے کاموں میں اگر ہم ملوث رہیں گے تو ہم سے بڑا محروم کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہو سکے تو ماہ ذی الحجہ کے پیر کے دن یا جمعرات کے دن آپ لوگ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، یا جتنے بھی دن 2 دن تو گزر چکے، بقیہ دن اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی رات کی عبادت سے کے برابر ہے۔ تو ایسے بہت سارے فضیلتیں قرآن حدیث کی روشنی میں ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ مختصر ہو سکے تو جمعرات یعنی پیر، ویسے تو ہم کو عرفات کا دن جمعے کا دن آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ لوگ تھوڑے بہت کیا ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ عرفات دن مکے میں کون سا دن ہے، یہاں پہ کون سا دن ہے، وہاں کے دن کے حساب سے ہم یہاں روزہ رکھنا ہے۔ ہمارا عرفہ کب ہے، ہمارا عید کب ہے، ہمارا نماز کا وقت کب ہے، ہمارا طلوع کب ہے، ہمارا غروب کب ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے میرے دوستوں۔ تو مکہ مکرمہ میں اگر عرفات کا دن ہے تو وہ ان کے لیے، ہمارا 9 ذی الحجہ کب ہے، اس دن ہمارا عرفات کا دن ہوگا۔ تو 9 ذی الحجہ جمعے کے دن آ رہا ہے، ہفتہ 10 ذی الحجہ ہفتہ 7 جون کے دن عید آ رہی ہے، تو 6 جون یعنی جمعے کے روز ہم انشاءاللہ عرفات کے دن کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ تو پھر وہاں پہ اور ایک خیالات لوگ یہ پیدا کرتے ہیں کہ جمعے کے دن روزہ نہیں رکھنا۔ جمعے کے دن روزہ، خاص طور پر جمعے کو چن کر دوسرے دنوں میں روزہ نہ رکھتے ہوئے صرف جمعے کے دن خاص طور پر روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ جمعے کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے، تو عید کے دن کچھ کھانے کا حکم ہے۔ تو ایسے دنوں میں، عام دنوں میں جمعے کے دن ہم روزہ نہ رکھیں، مگر جمعے کے دن میں کوئی فضیلت آ جائے، جمعے کے دن میں کوئی مخصوص روزہ آ جائے، مثلا جمعے کے دن رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے تو روزہ رکھنا ہی ہے۔ اسی طریقے سے عرفات کا روزہ آ جائے تو روزہ رکھنا ہے، یا شوال کے 6 روزے آ جائے تو وہ روزے ہم کو رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر پابندی کے ساتھ 10-15 دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے بیچ میں جمعہ آ جائے تو اس کو بھی جمعے کا روزہ رکھنا ہے، یا کوئی مہینے میں ایام البیض کا روزہ رکھتا ہے، 13، 14، 15 کے روزے رکھتا ہے، تو اس کے بیچ میں اگر جمعہ آ جائے تو جمعے کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو جمعے کے دن اگر کوئی فضیلت والے دن آ جائے تو جمعے کے دن روزہ رکھنا چاہیے، جمعہ ہے بول کے روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ بات سارے ہندوستان میں عرفات کا دن جمعے کے دن آ رہا ہے، 6 جون کو آ رہا ہے، اور عید 7 جون کو آ رہا ہے، تو اس کے لہٰذا تمام حضرات روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اب رہی بات ماہ ذی الحجہ کا دوسرا عمل، ہم کو اللہ تعالیٰ جو موقع دے رہا ہے، قربانی کا موقع دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجیوں کی پیروی کرتے ہوئے ہم کو بھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلنے کا اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے۔ قربانی صاحب استطاعت پر قربانی کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ جس کو مال دیا، دولت دیا، جو صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہوتے ہوئے اگر قربانی نہ کرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ تو محترم بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آنے کے بعد 10 سال زندگی گزارے، 10 سال بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی، ہر سال پابندی کے ساتھ قربانی۔ حضور کی زندگی فاقہ والی زندگی گزری، کبھی کھائے کبھی نہیں کھائے، نہ حضور کے پاس کوئی مال تھا نہ کوئی دولت تھا، مگر پابندی کے ساتھ ہر سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیے، ہر سال۔ تو 10 مرتبہ مدینہ منورہ میں سرکار جس سال حضور وصال ہوئے اس سال بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دی۔ تو ہم بھی قربانی دینے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے کو قربانی کا ابھی ضروری نہیں ہے، میرے پہ فرض نہیں ہے، اس طریقے سے قربانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں، میرا تو یہ کہنا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، میرا یہ کہنا ہے جس کے پاس موبائل فون ہے انہیں قربانی دے سکتا ہے۔
آج کل موبائل فون کی قیمت اگر آپ دیکھیں گے محترم بزرگوں ہزاروں کے اوپر چلے جا رہے ہیں، تو قربانی دینا کون سی بڑی بات ہے؟ اور قربانی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے آسان ذرائع جب ہمارے واسطے بنا کے رکھا ہے، آپ کو پورے ایک جانور کی پوری مکمل قربانی کرنا یہ تو سب سے افضل ہے۔ ایک بڑا جانور، ایک اونٹ مکمل ایک آدمی کے نام پہ قربانی کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ ویسا تو قربانی کرو نہیں بول رہے ہیں آپ کو، پورا ایک اونٹ آپ کو خرید کے آپ کو قربانی دو ایک آدمی کے نام پہ، ساتھ میں ایک آدمی، ایسا تو نہیں بول رہے، ایک جانور، ایک بیل ایک آدمی خرید کے ایک آدمی کے نام پہ قربانی کرنا وہ سب سے افضل ہے۔ ویسا بھی آپ کو کرو نہیں بول رہے، پھر کیا ہے 7 جنوں میں ایک حصہ آپ کو شامل ہونے کے لیے کیا ہے، 7 میں ایک حصہ اگر آپ کا ہو رہا ہے تو محترم بزرگوں یہ کوئی بڑی بات نہیں، تو اس میں ہر کوئی شامل ہونے کی کوشش کرے، اگر نہ ہو تو محترم بزرگوں کم سے کم بکرا تو کم سے کم دینے کی کوشش کریں، اور اس میں بھی عمروں کا خاص طور پہ خیال کریں۔ کاروبار لوگ کاروبار کرنے کے واسطے 2 سال کے کم عمر کے جانور گائے بیل وغیرہ کو لے کے آ کے بازاروں میں بیچ دیتے ہیں، ہم نہ جانے انجانے میں خرید کے لا کے قربانی کرتے ہیں، اس سے قربانی نہیں ہوتی ہے، اس کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اگر بڑے جانور ہے تو 2 دانت نکلنا 2 سال عمر ہونے کی نشانی ہے، تو 2 دانت کون سے؟ دودھ کے دانت نہیں، دودھ کے دانت جانے کے بعد جو دانت آتے ہیں وہ 2 دانت آنا ہے۔ تو آدمی نارمل چھوٹے 2 دانتوں کو دکھا کے کیا بولتے ہیں یہی 2 دانت ڈال دیے، نہیں، یہ وہ دودھ والے دانت ہوتے ہیں، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ دودھ والے دانت نکلنے کے بعد جو 2 دانت نکل کے آتے ہیں، 1 سال پر 1 دانت نکلتا ہے، 2 سال ہونے پر 2 دانت نکلتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم دانتوں کو دیکھیں، یا کسی گھر میں اگر یہ جانور کو پال رہے ہیں 2 سال وہاں پہ ہمارے نظروں کے سامنے گزرا ہے، تو پھر محترم بزرگوں وہاں پہ ہم کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، ہم خود خرید سکتے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں۔ اور بکرا بھی ہو تو محترم بزرگوں اس پر بھی 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ اب چھوٹے جو بھی بکرے ملے لے لیے قربانی کر لیے، ایسا ہے، کم سے کم 1 سال بکرے کی عمر ہونا چاہیے، یا نہیں 6 مہینے کا بکرا بھی ہو سکتا ہے مگر 1 سال کے برابر دکھ رہا ہے، اتنا موٹا تازہ ہے کہ 1 سال والے بکرے کا عمر کا جیسا دکھ رہا ہے، تو 6 مہینے کے بکرے کو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ تو یہ قربانی کے احکام، اور جو آدمی قربانی کرتا ہے تو وہ ماہ ذو الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور اپنے ناخن کو نہ کاٹے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی، اور جو قربانی نہیں کر رہے ہیں وہ قربانی کرنے والوں کی نقل کرتے ہوئے بھی کیا کر سکتا ہے، اس طریقے سے بال اور ناخن کو نہ کاٹتے ہوئے بھی رہ سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ہو سکے تو ہمارے مرحومین کے نام پر بھی ہم قربانی دینے کی کوشش کریں۔ اب آج کل کے دور میں ایک گھر سے ایک قربانی، ایک گھر سے ایک قربانی، ایسا نہیں ہے، ہر ایک عاقل مرد عورت پر جو صاحب نصاب ہو ہر ایک پر قربانی واجب۔ اگر گھر میں والد صاحب ہے تو والد صاحب کے نام پر، والدہ ہے تو والدہ کے نام پر، اگر ہم ہیں تو ہمارے ایک نام پر، اگر بیوی ہے تو بیوی کے ایک نام پر، اگر بچہ بڑا ہے تو بچے کے نام پر۔ تو ایک گھر سے 5-6 قربانی ہوتے ہیں، تو ایک جانور کبھی 5 حصے ایک گھر سے ہونا پڑتا ہے، مگر آج کے دور میں کیا کرتے ہیں، ایک گھر سے ایک جانور کو ایک حصہ لے لیتے ہیں، بولتے میں قربانی کرتے ہیں۔ وہ کسی ایک کا قربانی ہوتا ہے، پورے گھر والوں کی قربانی نہیں ہوتا۔ اللہ ہماری حفاظت کر فرمائے، ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کوشش کریں کہ ہم ہر کوئی قربانی میں حصہ لینا چاہیے۔ ماں باپ کا ہم کو دینا ضروری نہیں، ہمارا پہلے ہم کو دینا ضروری ہے، پھر اگر ہو سکے تو ماں باپ کا بھی ہم دینے کی کوشش کریں، ہمارے بیوی بچوں کی بھی ہم دینے کی کوشش کریں۔ اگر ان کے پاس مال و دولت ہے تو پھر ان کے اوپر ضروری ہے، مگر آپ کا فریضہ ہے کہ اگر آپ ہو سکے تو پہلے آپ کا کریں، پھر اگر آپ کو اللہ مال و دولت دیا ہے تو اپنے ماں باپ کے نام سے بھی کریں۔ اگر ماں باپ مرحومین ہیں، اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو ان کے نام پہ بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ان کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال پابندی کے ساتھ 2 بکرے ذبح فرماتے تھے، تو لوگ پوچھتے تھے کہ یا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کیوں 2 بکرے کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ تو فرمایا 1 بکرا میرے طرف سے اور 1 بکرا میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
نام سے. میں جب تک زندہ رہوں گا میں میرے آقا کے نام سے میں ہر سال پابندی کے ساتھ کاٹتا رہوں گا, کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے قربانی دینے کا مجھ کو حکم دیے تھے, اس لیے میں یہ قربانی کر رہا ہوں. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانی کرتے تھے, 2 قربانی, ایک خود کے نام پر اور ایک حضور کے امتیوں میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے نام پر ایک قربانی. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور کے زمانے میں بھی کئیوں امتیاں اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. تو جو لوگ اس دنیا سے مر جاتے ان کے نام پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیے, اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور کے نام پر حضور کے وصال کے بعد قربانی کرنے کا حکم بھی دیے. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ مرنے کے بعد بھی ہم مرحومین کے نام پر قربانی کر سکتے ہیں. اللہ اس کا اجر و ثواب ان کو بھی پہنچاتا ہے, کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو اس کا ہم خاص طور پہ خیال رکھیں, جہاں تک ہو سکے ہر کوئی قربانی میں حصہ لینے کی کوشش کرے. محترم بزرگوں, قربانی کی اور ایک بھی خاص بات یہ کہ قربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بلا اور مصیبتوں سے حفاظت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے. سوچو ہمارے ماں باپ کو اگر کوئی بیماری آ جائے, ڈاکٹروں کے پاس جا کے اسکیننگ چیک اپ وغیرہ کرنے کے لیے 10, 20, 25 ہزار خرچہ کرنے کے لیے ہم پیچھے نہیں آئے. اگر محترم بزرگوں سال میں اگر یہ قربانی اگر ان کے نام سے کر دے تو اللہ